ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین رب کے حبیب رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک وعدہ لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا انداز، بڑا ہی اعلیٰ انداز اور بڑا مختلف انداز ہے۔ اس قرآن فہیم کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں سے دو وعدے لیے ہیں۔ ایک وعدہ تمام روح انسانی کو جمع کر کے وعدہ لیا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ قالوا ااقررنا، کیا تم وعدہ دیتے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، تمہارا رب میں ہوں؟ سب نے یکجا آواز دی، قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم اس قول کے اوپر قائم رہیں گے، اسی کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے۔ جو ہم اقرار کرتے ہیں، جو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے ہر چیز کی نفی کر دیتے ہیں۔ لا، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، ہر چیز کی نفی اس لا کے اندر اکٹھی ہم پاتے ہیں۔ اگر ہم یہ اتنا اہم وعدہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر، وحدانیت کے اندر ہم کسی قسم کا کوئی شرک کریں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے، جو بندہ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، تم اس زمین کو اور آسمان کے درمیان یہ جتنا خلا ہے، یہ سارا گناہوں سے بھر کے لے آؤ، سارا لے آؤ، اتنے گناہ کرو، اگر میں نے چاہا تو معاف کر دوں گا، اگر ایک گناہ ان میں شرک نہ ہوا۔ کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں سے وعدہ لیا ہے
کہ میرے ساتھ دوسرا کوئی رب نہیں، دوسرا کوئی خدا نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اگر تم شرک نہ کرو گے ہو سکتا ہے میں تمہیں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں۔ اگر شرک ہوا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ پہلا وعدہ ہے۔ اس لیے صحیح البخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روحانی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو صبح کے وقت اپنا اس وعدہ جو انسان یاد کر لیتا ہے، جو اس وعدے کو انسان صبح کے وقت دہراتا ہے، اگر شام تک یہ بندہ فوت ہو جائے تو یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ یہ الفاظ کون سے ہیں؟ ان الفاظ کے اندر بتلایا کیا گیا ہے، یاد کیا کروایا گیا ہے؟ انہی الفاظ کے اندر وہی الفاظ ہیں، وہی وعدہ ہے، وہی قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم روا کے اندر انسان سے وعدہ لیا ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ الہ کون ہے؟ معبود کون ہے؟ یہ الفاظ انہی کی اسی وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، بے شک تو نے مجھے پیدا کیا ہے، نہیں تیرے علاوہ کوئی خدا، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، میں تیرے عہد اور وعدے کے اوپر قائم ہوں۔ جو بندہ صبح و شام اس عہد کو، اس پاسداری کو یاد رکھتا ہے، زبان سے الفاظ دہراتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ صبح و شام وظیفہ کر لیا، پڑھ لیا اور پھر دوسروں کے آستانوں پہ جا کے سر کو جھکا لیتا ہے، دوسروں کے آستانے پہ جا کے جانور ذبح کر لیتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، گلے بازو کے اندر علیحدہ علیحدہ دھاگے اور تویز بندھے ہوئے ہیں، تو پھر اس نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی۔ جس نے اس عہد کی پاسداری کی، زبان سے صبح و شام الفاظ دہرائے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک، اللہم اے اللہ میں تیرا بندہ جس قدر طاقت اور استطاعت رکھتا ہوں، جس قدر میں توفیق رکھتا ہوں، ووعدک ما استطعت، میں اس وعدے کے اوپر قائم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے، اپنا وعدہ دہرا لیتا ہے، شام تک اگر فوت ہو گیا، موت آ گئی اسے، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہی الفاظ اگر دوبارہ شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک موت واقع ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان جنت میں جائے گا۔ یہ وعدے کی اہمیت ہے جو ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلے وعدے کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا وعدہ پاک روحوں نے کیا ہے جو اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ وہ وعدہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عالم روا کے اندر اکٹھا کیا، تمام انبیاء کو، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو اکٹھا کیا اور وہاں ان پاک ہستیوں سے ایک وعدہ لیا، کیا میرے نبیوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں اگر تمہیں کتاب دوں، میں تمہیں حکمت دوں اور تم نے اس کتاب کے لیے بڑی ماریں کھائی ہوں، تم نے اس کتاب کے لیے بڑی جانیں قربان کی ہوں، اس کتاب کے لیے، کتاب اللہ کے لیے تم نے بڑا وقت گزارا ہو، لوگوں کو بڑی واعظ و نصیحت کی ہو، اور ایک وقت آئے کہ تمہاری نبوت کا سکہ چلنے لگے، ایک وقت آئے تمہیں بادشاہت بھی میں عطا کر دوں، تم نے جو نبوت کا اعلان کر کے مشکل وقت گزارا ہے، مشرکوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کا اقرار ان سے کروایا، ان سے ماریں کھائیں، گالیاں کھائیں، اور ایک وقت آیا
کہ تمہیں نبوت کا عروج حاصل ہو گیا، تمہارا سکہ چلنے لگا اور تمہارا مشکل وقت ختم ہو گیا، اس وقت اگر میرا ایک نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق، اگر اس وقت میرا ایک پیغمبر آ جائے، نبی آ جائے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، کیا تم اپنی نبوت کو ختم کر کے، اپنی نبوت کے سکے ختم کر کے، کیا تم اس نبی کا پیروی اختیار کرو گے، اس نبی کا قول فعل، اپنی نبوت کا اعلان ختم کر کے اس نبی کے امتی بنو گے؟ تو سب نے یکجا ہو کے آواز دی، لا تؤمنن، ہم ضرور ایمان لائیں گے، ولا تنصرن، اور ہم اس نبی کی مدد بھی کریں گے۔ یہ انبیاء کا اقرار ہے، یہ انبیاء کا وعدہ ہے۔ سب نے کہا قال ااقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ ہم یہ وعدہ دیتے ہیں، ہم اس وعدے کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں کہ تم اس وعدے کے اوپر قائم ہو۔ پہلی چیز، اللہ نے پہلا وعدہ شرک کا لیا، تمام انسانوں سے لیا، اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے انبیاء سے لیا، انبیاء سے وعدہ لیا کہ تمہاری نبوت کا عروج ہو، حاصل ہو، اور اس دوران میرا ایک نبی آ جائے جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو تم یہ وعدہ دو، تم اپنی نبوتیں بند کر کے اس کے امتی بن جاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، اس کے مددگار بن جاؤ گے۔ تو سب نے وعدہ دیا، اللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم بھی قائم ہیں، اللہ تم بھی گواہ بن جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ لیا ہے۔ آج اس وعدے کو یاد کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی شان، اتنا پروٹوکول کہ ایسا ہرگز ہونے والا نہیں تھا کہ ہر نبی کی نبوت کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ اپنی نبوت کے دوران، اپنے وقت کے دوران اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جناب نوح علیہ السلام کی نبوت چل رہی ہو، جناب عیسیٰ، موسیٰ، کلیم اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت چل رہی ہو، اور اسی نبوت کے دوران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور نبوت کا اعلان کر دیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے لیا ہے۔ اس نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہے، وہ کہے کہ لوگ میری کتاب کو پڑھیں، میری کتاب کا مطالعہ کریں، یہ آسمانی کتاب ہے، میں نے اس کتاب کے اوپر وقت گزارا ہے، محنت کی ہے۔ اگر یہ حق انبیاء کو حاصل نہیں تو آج اگر کوئی بد نصیب، بد بخت اٹھ کے اعلان کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھ پہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے، تو اس بد بخت کو عبرتناک سزا دینا ہمارا کام ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا کام ہے۔ یا کوئی ایسا بد نصیب کھڑا ہو جو قادیانیوں کی حمایت کرے، ان کی حمایت کا اعلان کرے، اور ان کی مساجد کو اس روح زمین کے اوپر جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا عہد لیا ہے، اور یہ قادیانی، مرزئی، یہ لعنتی لوگ ایسے ہیں جو کسی کی نبوت کے اوپر عہد دینے والے ہیں، اس کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ ایک مسلمان کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے اپنا رشتہ کر سکتا ہے۔ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے رشتہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قادیانی بد بخت لوگ ایسے ہیں کہ ان سے کوئی مسلمان رشتہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ بد بخت لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اپنے روحانی انبیاء سے، سب سے اعلیٰ
سب سے قریبی لوگوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے کہ اگر وہ نبی آ جائے تم اپنی نبوت کا اعلان، نبوت، تمام چیزیں بادشاہ چھوڑ کے تم نے اس نبی کا پیروکار بننا ہے۔ تو اگر اس کے بعد آج کوئی بد نصیب لوگ یا کوئی جج ایسا ہو، وکیل ایسا ہو، ان کی حمایت کا اعلان کرے، ان کی حمایت کے لیے قانون پاس کرے، 1973 کے آئین کے اندر یہ بات بڑی محنت کے ساتھ قبول کروائی گئی ہے، اس کے لیے بڑی جانیں بھی قربان ہوئی ہیں کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے بڑی جانیں گئی ہیں، بڑی لمبی جدوجہد چلی ہے، جس کے بعد عدالت کے اندر قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ نہیں تو اس وقت یہ فتنہ اتنا عروج کے اوپر تھا کہ پاکستان کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی فساد برپا ہو رہا تھا، آئے دن کہیں نہ کہیں ایسی آواز ہمیں کسی علاقے کے اندر، کسی شہر کے اندر سننے کو ملتی تھی کہ آج قادیانی مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جھگڑا ہوا ہے، آج وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج یہ وہاں پہ یہ فعل واقع ہوا ہے۔ تو یہ فتنہ بڑے عروج پہ تھا۔ اس وقت علماء اسلام نے اور دیگر نوجوانوں نے جان کی قربانی بھی دی اور اس کے لیے تحریک بھی شروع کی، بڑے لمبے احتجاج بھی کیے، اسمبلیوں کے اندر آواز اٹھائی، جس وجہ سے ان سب لوگوں کی محنت کے بعد قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ آج بھی وہ اپنی جگہ کے اوپر بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے اندر رہنے کی اجازت دی جائے، ہمیں اپنی آواز کی اجازت دی جائے، اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کی طاقت ہونی چاہیے، اختیار ہونا چاہیے۔ یہ مرزائی اور قادیانی یا کوئی اور بدبخت، ان کی اوقات کیا ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء سے وعدہ لیا ہے اور اس وعدے کی پاسداری عملاً بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ثابت کی ہے۔ ہم نے واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جس نے اپنے بندے کو، اپنے عبد کو سیر کروائی۔ اور اس سیر کے اندر، اس عہد کے اندر تھا کیا؟ معراج کے اندر تھا کیا؟ سب سے بڑی چیز موجود کیا تھی؟ وہ چیز وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے عالم روا کے اندر انبیاء سے وعدہ لیا کہ میثاق النبیین، اے میرے نبیوں مجھے وعدہ دو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب، حکمت سب کچھ مل جائے، نبوت کے بعد، مارے کھانے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد تمہیں لوگ نبی تسلیم کر لیں، تمہارے پیروکار بن جائیں، تمہارے مددگار بن جائیں، پھر میرا ایک نبی آ جائے، لا تؤمنن ولا تنصرن، کیا تم اس کی مدد کرو گے، اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے، اس کے امتی بنو گے؟ یہی چیز معراج رسول کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ کے اندر جمع کیا، اور کوئی نبی دیکھ رہا ہے کہ یہاں آدم بھی موجود ہے، انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، اور کوئی دیکھتا ہے حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، کوئی دیکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، جنہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم بھی موجود ہے۔ آج جماعت ابراہیمی کروائیں گے، مصلی پہ ابراہیمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے جوان بیٹے کی قربانی لی ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا ہے، ہم نے جب ابراہیم کو آزمانے کی کوشش کی، ہم ابراہیم اس آزمائش کے اوپر کامیاب اترا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا خلیل کہا۔ تمام انبیاء دیکھ رہے ہیں ابراہیم کی موجودگی میں مصلی رسول پہ کون کھڑا ہوگا، مصلی امامت پہ کھڑا کون ہوگا؟ یہاں موسیٰ بھی موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام موجود، ہارون علیہ السلام موجود، تمام انبیاء موجود ہیں، سب آپس میں کلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آج مصلی رسول پہ کھڑا کون ہوگا؟
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ میرے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے پکڑو اور انہیں مصلی امامت پہ کھڑا کر دو۔ تمام انبیاء موجود ہیں، انسانیت کے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جد امجد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور مصلی رسول پہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا، اور یہ امتیوں کو پیغام دے دیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، احادیث کے اندر موجود ہے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ فتنہ جو بعد میں کھڑا ہوگا اسے ختم کر دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی کے اندر مصلی امامت پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اس کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جب یہ پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے، تو اس کے بعد کیسے کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ قادیانیوں کی حمایت کرے؟ وہ اس ملک کے اندر قادیانیوں کو اقلیت کہلوانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں، جو جدوجہد پیش کر کے یہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، اس کے اوپر کسی کو ہم جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ اصحاب کے اقوال موجود ہیں، جس زمانے کے اندر مسلمانوں کے نبی کو اس کی بے حرمتی کی جائے، نبی کی بے حرمتی کی جائے، قرآن کی بے حرمتی کی جائے، یا حدیث رسول کی بے حرمتی کی جائے، اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے ڈوب مرے کہ ان کی اتنے بڑی تعداد کے باوجود لوگ ان کے نبی کے اوپر حرف اٹھا رہے ہیں۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں سے چھین لیا وہ حق کوئی کسی اور کو دے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر ابن الخطاب، تو عمر بن خطاب ہوتے، اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتے۔ پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کو آخری وہ رسول تھے، وہ آخری نبی تھے جو ان کے آنے کے بعد رسالت ختم ہو چکی ہے۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن اب کوئی نبی اس دنیا کے اندر وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم انسانوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ہر چیز کے ذہن کے اندر، ہر انسان کے ایمان کے اندر اس کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت اس لحاظ سے ہونی چاہیے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بٹھانا ہوگا۔ لوگ آئے دنوں کے اندر کبھی محرم کے اندر اور کبھی کسی نام سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کو عام کیا جائے، یہ نفرت بندی کا نام دے کے جو مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں انہیں ختم کیا جائے اور پھر عقیدے کی وہ دعوت دی جائے۔ تو ہمارے سب سے پہلے ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن کی یہ آیت یاد کروائیں، انہیں یہ تعلیم دیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن کوئی نبی اس روح زمین پہ نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا کہ جب کوئی بندہ ایک گھر بناتا ہے، بڑا خوبصورت اس نے گھر بنا لیا، اس نے مکمل گھر بنانے کے بعد ایک اینٹ کا سوراخ اس نے چھوڑ دیا، سب لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے یہ
مکمل گھر بنانے کے بعد، خوبصورت گھر بنانے کے بعد یہ اینٹ یہاں پہ کیوں نہیں لگائی، یہ سوراخ کیوں چھوڑ دیا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمام انبیاء نے جو ایک گھر بنایا ہے نبوت کا، اس میں ایک اینٹ کا سوراخ موجود تھا، ایک اینٹ کی جگہ موجود تھی جو میں محمد کے ذریعے مکمل ہوئی ہے۔ اب اس روح زمین کے اوپر انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور انبیاء کی نبوت کا کام اب علماء کریں گے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر رہ کر بھی، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے فتنہ پھیلائیں۔ ہر اس اقلیت کو اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ملک کے اندر رہنے کی اجازت ہے جو مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر یا کسی اور طریقے سے مسلمانوں کے اندر بغاوت پھیلا رہا ہے، تو اسے ختم کرنا مسلمانوں کا کام ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا مسلمانوں کا کام ہے۔ تو اس کے لیے صحاب کے اقوال بے شمار موجود ہیں کہ جو بندہ جس زمانے کے اندر ان کے نبی کی توہین کی جائے، قرآن کی توہین کی جائے، تو انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسم گرامی نام موجود ہیں، وہاں پر یہ 5 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 نام یاد ہوں اور ان کا معنی اور مفہوم بھی یاد ہونا چاہیے۔ پہلا نام جو ہم سب کو آتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید کہ یہ واحد نام ہی ہے جو ہمارے بچوں کو یاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، ماہی۔ تیسرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ماہی کا استعمال کیا ہے۔ ماہی کا مطلب ہے کہ کفر اور شرک کو مٹانے والا، کفر اور شرک کو ختم کرنے والا۔ چوتھا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاشر ہے۔ حاشر کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن سب امتوں کا، سب لوگوں کا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین، نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والا۔ یہ 5 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کے اندر وہ آیات جو ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہیں، ہمارے اسلام کو مکمل کرتی ہیں، ہمیں وہ حفظ ہونی چاہیے، اور کم از کم یہ 5 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی مفہوم کے ساتھ ہمیں یاد ہونے چاہیے، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا یہ حصہ ہونا چاہیے۔